قبولیت شروع ہوئی ہے۔ بالخصوص تاریخ کے اعتبار سے قابیل اور حابیل کی قربانی کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، اور کوئی امت ایسی نہیں کہ جس امت پہ اللہ نے قربانی نہیں رکھی، لیکن فرق ہے پہلی امتیں قربانی دیتی تھیں تو فوری رزلٹ آ جاتا تھا۔ جانور ذبح کیا جائے، کسی میدان میں چھوڑ دیا جائے، جسے آگ آ کے بھسم کر دیتی تو یہ پہچان ہوتی کہ فلاں بندے کی قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ نہ کرے اگر یہ آج ہم میں ہوتا تو میڈیا کا دور تھا، ہر گلی میں لوگ کیمرے لگا کے کھڑے ہوتے کہ پتہ کرو بڑا بنا پھرتا ہے، قربانی دی ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ دعا ہے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور یہ پردے ہیں ہمارے رب کے امت محمدیہ پر، جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ گفتگو میں یہ نکتہ سمجھیے گا کہ پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے لوگ قربانی کے اوپر متفق ہیں، اور ہر مسلک قربانی کر رہا ہے۔ وہ قربانی جو بعد کی ہے، جب سب کا اس پہ اتفاق ہے تو اس قربانی سے پہلے جو 20 قربانیاں ہیں ان پہ ہم اتفاق کیوں نہیں رکھتے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور یہی آج کی گفتگو کا مدعا، مقصد اور ہدف ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں پہلے ایک گزارش کر دوں کہ کچھ لوگ جو بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن اندر کھاتے ہیں، ان کے سارے درد یا تو حج پہ جاگتے ہیں یا قربانی پہ جاگتے ہیں۔ کشتی کا حادثہ ہوا، سارے ٹوٹ پڑے کہ یہ قربانیاں چھوڑو، جانور ذبح کر کے کیا ملے گا۔ اس طرح کے غریب غربا کو اگر یہی 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ دیا ہوتا تو آج یہ بیرون ملک ڈنکی پہ جا کے ظالم لہروں کے اور ان لوگوں کے جو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں ان کا شکار اور لقمہ اجل نہ بنتے۔ گزارش ہے، بیت اللہ کے حج پہ چند لاکھ کے خرچے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے اور نہر ہوتے دیکھ کے تکلیف ان بیچاروں کی حق بجانب ہے۔ لیکن ہم ذرا گزارش کر دیں کہ آپ کی یہ تکلیف روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے کے پیسے کو جو آگ سگریٹ کے نام پہ لگتی ہے وہاں کیوں نہیں جاگتا؟ جب ایک شخص گھر میں گاڑیاں ہوتے ہوئے پھر 1 کروڑوں کی نئی گاڑی لیتا ہے، آپ کا احساس اس وقت کیوں نہیں جاگتا؟ لہذا اللہ کے شاعر کے خلاف جتنی مرضی ذہن سازی کر لو، اللہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ غریب ہو کے بھی، کمزور ہو کے بھی۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ ادھار اٹھا کے قربانی کر لیں۔ قربانیاں جیب سے یا پیسے سے نہیں ہوتی، یہ دل سے ہوتی ہیں۔ حج اور عمرے بھی یہ صرف نوٹوں سے نہیں ہوتے، یہ وہ تڑپ ہے، وہ درد ہے، وہ دل، وہ تمنا، وہ آرزو ہے جو اللہ ایک مومن کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اور یہی دعا آپ مجھ سے قبل سارے مل کے کر رہے تھے کہ اللہ اس سال موقع نہیں بنا تو اگلے سال سے ہی۔ آپ لوگوں کو دعوت ہے
کہ جو ہر قربانی پہ، ہر حج پہ اتنا زیادہ قوم کا درد لے کے پھرتے ہیں، اسے سنبھال کے رکھیے، یہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں غریبوں کے اوپر سب سے زیادہ اگر پوری دنیا میں کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ آج بھی اسلام ہے، وہ آج بھی امت مسلمہ ہے۔ یہ عشر کو چلائیں، نصف عشر کو چلائیں، صدقات کو چلائیں، زکات کو چلائیں، گھر گھر کو ڈھونڈ کے بچے، خواتین، مرد، عورتوں تلک اگر پہنچتے ہیں تو آج بھی یہ مسجد اور مدرسے سے جڑا ہوا ماحول ہے، وگرنہ باقی لوگوں کو صرف درد اور تکلیف اور احساس کا ایک وقتی جنون تو ہوتا ہے، لیکن سدا بہار وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ اس گزارش کے بعد میں پوری امت مسلمہ کو 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والوں کے جتنے مسالک ہیں انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی بہت اچھی بات ہے، قربانی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس قربانی کے لیے اس سے پہلے جو بنیاد میں قربانیاں رکھی ہیں اسلام نے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اسلام آدم علیہ السلام سے چل کے جناب خاتم اور جناب خاتم علیہ السلام سے چل کے قیامت کے روز تلک ایک ہے، وہ بدلہ نہیں ہے، یہ دین وہی ہے۔ اور اس دین میں جتنے بھی معاملات اور عبادات رکھی گئی ہیں ان کے اندر بنیاد توحید ہے، اللہ کی وحدانیت۔ اور یہ توحید مختصر سمجھ لیجئے، کائنات کی ساری ذاتیں مل جائیں، اللہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ نے اپنی یہ خوبی، اپنی فطرت اس پہ انسان کو بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ اس فطرت میں بے شمار خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اصل میں اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ نے انسان کو ودیت فرمائی ہے، لیکن وہ صفتیں لے کے، وہ عادات لے کے، وہ فطرت کی بیس لے کے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اس چیز کا مالک بن گیا ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، ماں کے پیٹ میں دے کے لے لے اس کی مرضی، دنیا میں جنم سے پہلے وہ بلا لے اور صفت ختم کر دے، یہ اس اللہ کی مرضی ہے، کوئی اسے کہنے والا نہیں کہ ایسے کیوں ہے اور ایسے کیوں ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، کہیں دھوکہ نہ دیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی صفات میں یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، ہمارے کان ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، رب کے قدم کا اس بات ہے، قدم ہمارے بھی ہیں، اللہ کے وجود کا تذکرہ ہے، وجود ہمارا بھی ہے، تو اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے رب جیسے ہو گئے ہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ صرف ناموں کی مشابہت ہے۔ مثال، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، تو کیا ہم رب کے شریک بن گئے، رب جیسے ہو گئے؟ نہیں، ہماری زندگی ادھار ہے، مستعار ہے، رب کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کس موڑ پہ لا کے کب 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ کلر کہار کا حادثہ آپ کے سامنے ہے، یہ کشتیوں میں مرنے والے آپ کے سامنے ہیں، دن رات ہم حادثے دیکھتے ہیں۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، یہ حادثے سبق دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کسی کو بچا رہا ہے، کسی کو مروا رہا ہے،
میری آنکھوں کے سامنے حادثہ ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ آگے بیٹا بیٹھا ہے چھوٹا سا، باپ چلا رہا ہے، ماں کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ماں حاملہ ہے، یہ ڈمپر کے نیچے آتے ہیں، سارے مر جاتے ہیں، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے ٹائر گزرنے کی وجہ سے وہ پٹاخے کے ساتھ نکل کے لوگوں وہ پیدا کر رہا ہے۔ آپ نے زلزلے میں دیکھا جب دنیا مر رہی تھی، بلڈنگیں گر رہی تھی، وہیں ایک بچے کا جنم لینا یہ تیرے رب کی وحدانیت، صفات میں وحدہ لا شریک، ذات میں وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو توحید کے لیے ضروری ہے، سارا جگ مل کے تیرے رب کو جھکا نہیں سکتا، وہ اکیلا سب کو جھکا سکتا ہے۔ جھکانے کی طاقت یہ صرف اللہ کی ہے، وہ اسی لیے معبود ہے، ہم اسی لیے عابد اور بندے ہیں۔ وہ چاہے تو فرعونوں کو جھکا دے، نمرودوں کو جھکا دے، قارونوں کے سر جھکا دے، وہ ابو جہلوں کو یوں مٹی میں ملا دے، لیکن یہ ساری طاقتیں مل کے تیرے رب کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے تو زمین کو ہلا دے، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سارے مل کے تیرے رب کے عرش کو نہیں ہلا سکتے، ان کی اپروچ وہاں تک نہیں، لیکن ساری دنیا تیرے رب کی مٹھی میں ہے، اور تیرے رب کے جو ہے وہ دائرہ کار میں ہے، تصرفات میں ہے۔ اس لیے سر جھکایا جائے گا تو صرف اس کے سامنے جس نے اسے بنایا ہے۔ ساری دنیا مل کے آئے اور کسی خاتون کو کہے کاٹ کے رکھ دیں گے سجدہ کر، مرد کو کہے تیرا قیمہ بنا دیں گے سجدہ کر، تجھے مار دیا جائے گا، میرے اور آپ کے مرشد ہادی اور رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ وَإِن كُتِّئْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، قیمہ بنا دیا جائے، ہڈیوں کا چورا بنا کے پیس کے آگ لگا کے راکھ کر دیا جائے، تو نے میری توحید پہ کمپرومائز کر کے شرک نہیں کرنا۔ یہ توحید ہر عبادت کی اساس، ہر نبوت کے اور رسالت کے اس دنیا میں چلانے کا بنیادی سیرا وہ اگر تھا تو توحید کے لیے تھا۔ اسی توحید کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام نے 20 قربانیاں دی۔ حضرات، مجھے آپ کی اس وقت توجہ تھوڑی مقصود ہے، بڑا اہم بنیادی نقطہ۔ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 27 غزوے اور ہجرت کے سفر، اور پھر وہ سفر جو آپ نے تجارت میں کیے ہیں ملائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سفر سن کے دیکھ کر کے عقل دنگ رہ گئی۔ یہ جو سنت ابیکم آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اس سنت کو لیا ہمارے محبوب نے، وہ بنی ان کی سنت، ان سے لیا ان کی آل نے اور اصحاب نے، یہ بنی امت مسلمہ کی سنت، ان سے لیا ہم نے، یہ بنی مومنین کی سنت۔ یہ سنت کے پیچھے کیا ہے؟ آپ دنگ رہ جائیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوتے ہیں، عراق میں بابل کی سرزمین میں۔ بعض نے 7 قرب و جوار میں ایک اور علاقے کا نام لکھا ہے، تو یہ علاقے وقت کے ساتھ نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ڈویژن بدلتے رہتے ہیں، صوبے بسا اوقات بدل جاتے ہیں، چینج آ جاتی ہے، ضلع بدل جاتے ہیں، تو یہ کوئی وہ تبدیلی ہو سکتی ہے، وگرنہ عراق کی سرزمین ہے، بابل ہے، وہاں آپ پیدا ہوتے ہیں، جوانی میں آتے ہیں۔ ساری قربانیاں جن کا میں ابھی تھوڑی دیر میں تذکرہ کرنے والا ہوں، ان میں سے ایک انتہائی ہوش ربا، دل دہلا دینے والی قربانی تھی کہ وطن چھوڑ دے، جلا وطنی۔ اس جلا وطنی میں
अपनी अहलिया को लेके इराक से शाम निकले। कहना बड़ा आसान है, आइए यहां से निकलिए, करीब जरा अफगानिस्तान का सफर कीजिए, पता चल जाएगा यहां से पैदल घोड़े गधे पे, पता चल जाएगा कि सफर क्या होता है, जलावतनी क्या होती है। मौसम, हालात, लोग, मुखालफत, अजनबीयत। शाम से फिलिस्तीन गए, फिलिस्तीन से मिस्र का सफर, मिस्र से जब हालात मजीद खराब हुए, लुबनान, लुबनान से उर्दन, उर्दन से सऊदिया की मौजूदा हुदूद तबूक, वहां से मदीना, मदीने से मक्का, मक्के पहुंचते ही बीवी बच्चे को छोड़ करके फिर हुक्म मिले कि वापस लौट जाओ। ये कुर्बानी अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ अल्लाह को वादा उला शरीक मानने वाला दे सकता है, वगरना आज के दौर में ये चीज मुमकिन नहीं। इस पैगंबर ने कितने सफर कर डाले, आधी दुनिया कदमों के नीचे रख के, हनीफ बन के, मुवाहिद बन के, अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए पूरी जिंदगी कुर्बानी का नमूना बना दी। आयत तो कुरान मजीद की है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन कभी देखना हो तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। वो पैगंबर जिनको कहा गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चाल ढाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मगर सूरतुल मुम्तहना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उस वक्त जिन्होंने उनका साथ दिया, उनकी जिंदगियों को रब ने लक़द कानत लकुम, ये ऐसे ही नहीं है, अल्लाह ताला की वो हस्ती, वो जात जो पैगंबर को, मोहम्मद रसूल सल्लम को हमारे लिए उसवा बनाए, और जब तज़किरा करे मोहम्मद रसूल सल्लम का तो उनके लिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसवा बनाए, तो पीछे कुछ है। आइए वो ढूंढिए क्या है। पहली चीज, तारीख ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अबाउ अजदाद के ऊपर एक लंबी बात की है, मुझे उससे हट के जरा कुछ कहना है। जवानी है और बाप उस वक्त और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पेशा गॉड मेकर है। कुछ होते हैं किंग मेकर, जो बादशाह बनाते हैं, बड़ा नाम होता है उनका। आप पाकिस्तान में माशाल्लाह वाकिफ है कि सियासत की बागडोर किन के हाथ में होती है, हर शहर सल्यूट कर रहा होता है, मगर वो किंग मेकर नहीं, गॉड मेकर, कौम के इला बनाने वाली हस्ती। उस घर में आंख खोली है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बाप बड़े कमाल के उस वक्त के 12 महीने 12 बुत बनाते थे, 12 महीने 12 बुत। जैसे हमारे हर महीने में कोई ना कोई उसूल, ज़ाब्ते, रसूम, रिवाज, आदात मौजूद हैं, हर माह का बुत। और सेल लगती थी, कमाल लगती थी। वालिद साहब ने कहा कि बेटा ये काम सीख लो, ये काम सीख लो। यहां बड़े सारे इंशाल्लाह आज मसले हल होंगे। अब्बा जी का कोई पेशा हो ना, वो भी 2 नंबरी का, गलत। हम हर चीज का फतवा पूछेंगे, लेकिन ये फतवा नहीं पूछेंगे हलाल है या हराम है। चल यार खानदानी काम है, जे किसी होर नूं दिता या असीं अड्डा छड्डिया तो कोई होर आके बह जू, करी जाओ। जेड़ा मौलवी बोलन लगे विचों थोड़ा जिहा चंदा भेज दो, और वो बड़ी मोहब्बत से कहेगा फुलां भाई इतने की रसीद कटवा गया है। कहा अब्बा जान या अब्बाती, अब्बू जी बड़ा नाम है इस पेशे का, आप इनके गॉड में करो, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होता, ना मैंने सीखना है ना मैंने करना है। खैर बाप ने धमकी लगाई, बात आगे चली। कहा अच्छा बनाना नहीं तो फिर तू इदा कर, डिस्ट्रीब्यूटर बन जा, मैं बनाई जाना, तू अगे बेची आ, मार्केट च कड़ी आ, मार्केटिंग च आ जा। भाई आजकल तो मार्केट के अंदर जो लॉन्च है वो लॉन्च है, आपको पता है। गॉड मेकर का बेटा
ابھی میں نام کی بحث پہ آج وقت نہیں ہے، وگرنہ بتاتا کہ ابراہم، ابراہم، ابو ریحام، ابراہیم، یہ نام کیوں پڑے تھے؟ خیر، اٹھے اور کہنے لگے ابو جی میں پیشہ قربان کر دوں گا، مگر جو پیشہ توحید کے خلاف ہو میں جوتے کی نوک پہ رکھ کے قربانی دے دوں گا۔ سر جی آج ہمارے کتنے پیشے ہیں جو خلاف شریعت ہیں، خلاف توحید ہیں، اور پرنٹنگ پریس کے اوپر بیٹھ کے بڑا مطمئن ہو کے بندہ کہتا ہے جی حرج کی ہے۔ بھئی حرج تو کوئی نہیں ہے، حرج تو کسی چیز میں نہیں، آپ الٹا بھی لٹک جائیں ہمیں کیا حرج ہے؟ پرابلم تو یہ ہے کہ وقار کس میں ہے، دین کس میں ہے، معیار کس میں ہے۔ خیر بات چلی، کہا پیشہ بھی قربان، کہا چلو یار مارکیٹنگ کر لو۔ بھائیو مارکیٹ کرتے ہوئے جب اس جیب میں بھی پیسے آ جائیں تو اسی کہو گے ہے نہیں، اشارے کری جاتا ہے، ہم نے رکھی نہیں ہے یہ والی بعض وجوہات پہ، ادھر بھی ڈبل پاکٹ پیسے، سائیڈ پہ بھی دونوں پہ پیسے، شلوار والی پاکٹ میں بھی پیسے، ہاتھ کے اندر ماشاءاللہ بریف کیس، تھیلے، شاپر، ڈبل ٹرپل، ان میں بھی پیسے۔ تو پھر بندے کا دل کرتا ہے اس طرح کی چیز کو قربان کرنے کا، اور جب مارکیٹ میں مہنگا ترین پیس بک رہا ہو، پتا کرو ذرا چنیوٹ میں آ کے کیا کیا نہیں بک رہا، پتا کرو ذرا چل کے ٹیکسلا میں ایک کنڈی لین چلے جاؤ تو پتا لگتا ہے جی تو بوتو اسے پتھر دا لین تو ریٹ لگتا ہے، بدھ مت ریٹ لگاتے ہیں۔ سر جی بات آگے بڑھ گئی، باپ نے کہا خیر ہے، کیا کرے گا کل کو؟ نہ میرے والا کام اچھا لگ رہا ہے میں بنا کے دوں، نہ مارکیٹنگ اچھی لگ رہی ہے۔ اوے چلو اتنا ہی دیکھ لے، ڈیلی تو لگتی ہے نا کوئی تھوڑا بہت اپنا حساب کتاب۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیشے کی بھی قربانی دے دی، ڈیلی کی بھی قربانی دے دی۔ مزدور لوگ ہفتہ ہفتہ خالی پھر لیں لیکن کتے نہ کتے ڈیلی لونی پہ جاندی ہے۔ پوری سیرت ابراہیمی میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ حالات سے مجبور ہو کے کبھی کوئی بت لے کے مارکیٹ میں عراق میں بابل میں کھڑے ہو گئے ہوں کہ لوگوں یہ بت لے لو، یہ پہلے مہینے کا ہے، یہ دوسرے کا ہے، یہ تیسرے کا ہے، 12 مہینے خیر کے مزے کے گزریں گے، یہ تمہاری رکھوالی کرے گا۔ ایسے نہیں ہوا۔ یہ جب 3 چیزیں قربان کر لی نا، ابو نے پہلے خود سمجھایا، ابا نا ویسے عادت ہے کہ خود بڑا مضبوط بن کے لوہے کی دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے اور بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھاتا ہے۔ تو ابا جی نے کہا پت گل سن، میرے گھر رہنا ہی تے کرنا پینا ہے، میرے گھر رہنا ہی تے کرنا پینا ہے، نہیں تو میں گھروں کٹ داں گا۔ سر جی شادی ہوئی ہو تازی تازی، ہاتھ میں کچھ ہو بھی نہ تے ابا کہے پت مال بسترا چک تے ٹور۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہوں گے ابھی شاید اس کیفیت کو، یہ جن پہ بیتی ہے ان سے پتا کریں کتنا مشکل ہے۔ بیٹے نے کہا وہ گھر بھی قربان، جس گھر میں رہ کے مجھے شرک کے مجبور کیا جائے میں توحید کے لیے وہ گھر بھی قربان کر دوں گا۔ باپ نے یہ بھی کہا تھا صرف کروں نہیں کڈاں گا، وٹے مار مار پتھر مار مار رجم کر داں گا۔ سر جی ابا ایک جوتی چکے نا دوجی واری بندہ کو سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ چھتر کھان نہیں مینوں جمیا تو ایویں جم کے بہ گئے ہیں۔ یا اباتی میں فرق نہیں آیا؟ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں وہ قائم رہا ہے، لیکن اللہ کا ادب اس میں بھی نہیں آیا۔ کہا ابو جان تیرے بیٹے کو تیری نظروں کے سامنے کر رجم قربان کر دوں گا۔ جب ڈٹ گئے 4 قربانیاں باپ نے گھر میں دیکھ لی، 5ویں کے لیے بھائیوں کو بلایا۔ یہ ابا جی کا اگلا ہتھیار ہوتا ہے، ہر گھر میں چلتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ وہ اپنے نا بھراواں نوں بھیج دیندا ہے، چاچے تائے جے سمجھاؤ یار میرے والا منڈا تو سر چکن لگ پیا، اگوں ہاتھ بھی چکدا، اگوں بولدا بھی ہے۔ پھر چچے اور تائے میں جو اچھا ہوتا ہے دبکے والا، ذرا تھوڑا جا ٹیکے والا، وہ سادہ پورے آ گل سن بلایا۔ ددیال آئے، ابراہیم کیا سن رہے ہیں یار، تھوڑا ہوش کر، اتنا عظیم پیشہ، اتنا بڑا کاروبار، مال ہی مال، دولت ہی دولت،
इज्जत ही इज्जत। तेरे बाप को किस निगाह से देखा जाता है, तुझे क्या इल्म? कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो वो काम करता है ਉਹਦੀ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ। कहा ददियाल भी कुर्बान। अगर तौहीद के खिलाफ बुलाए, नुक्ता जुमला एक बोल रहा हूं, अगर चोट लगने पे आए तो बड़ी गहरी चोट है, पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। का पूरा ददियाल कुर्बान, अल्लाह की तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं। छठी कुर्बानी लगी है। प्यो ने सौहरियां दी खिदमात हासिल कर लियां ने, अगली चाल हुंदी है नानके। समझदे जे? वैसे तो मैं पूछना नहीं चाहता नानके किनू किनू प्यारे ने, बहरहाल होते सब कोई है। आए आगे ननियाल बड़े, पुत की होया? कुछ नहीं यारो, रोला पे है। कहा हां, मुझे कहते हैं वो काम कर जिससे मेरे रब ने रोका है, जो तौहीद के मुनाफी है। कहा फिर क्या करने जा रहे हो? हम रोकते हैं, मान जा। कहने लगे ददियाल छोड़ चुका, कुर्बान कर चुका, बाप कुर्बान कर चुका, घर की धमकी कुर्बान कर चुका, रजम करने की धमकियां सह चुका, पेशे को कुर्बान कर चुका, हां अपनी दिहाड़ी कुर्बान कर चुका, माल दौलत कुर्बान कर चुका। अब अगर तुम भी रस्ते का रोड़ा बनोगे, वो ननियाल नहीं चाहिए जो मुझे तौहीद के खिलाफ लेकर के आए। सर जी रुकिए, यहां पे वजीराबाद में बड़े सारे नान के मजबूरी बन जाते हैं। बच्चे इधर उधर से भाग भूग के फिर भी कहते हैं यार मैं गल ते तुहाडी मान लैंदा, कहंदे भी सही जे, पर नाना अबू जेड़े ने ना उन्हां दा मुंह मुलाया मारदा। ठीक हो गया, कुर्बान कर दिया। सर जी अगला पत्ता खेला है कौम ने, और वो पत्ता है यारों का। इतना मजबूत पत्ता है, इतना मजबूत कार्ड है। दादाजी ने सुबह उठाया, बच्चा नहीं उठा, बाप ने उठाया नहीं उठा, मां ने उठाया नहीं उठा, भाइयों ने उठाया नहीं उठा, बहनों ने उठाया ये नहीं उठा। बाहर एक मखसूस कोड वाला हारन बजया दरवाजे ते, मेन गेट ते, नाल पोली जी सीटी, छाला मारदा उठ के भज के गया। आ भी मलन की लोड़ नहीं, पता की लग्या कि यार आए ने। मुंह भी नहीं धोता तो कुछ नाश्ता भी नहीं किया, खादा पीता भी नहीं, छड़प्पा मारिया तो बैग ते नाल बह गया। सारे घर वाले कहते साडी की वैल्यू, साडे नालों ते यार ही चंगे रहे। यार जो मनवा लेते हैं ना, वो कोई रिश्तेदार नहीं मनवा सकता। अक्सर घरों की यही परेशानी आती है, मौलाना कोई वजीफा बता दें, बच्चा यारों में ज्यादा बैठने लग गया है, उन्हें तवज्जो और अहमियत ज्यादा देता है, हमारी परवाह ही नहीं है, घर घर की कहानी है। आए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। सर जी यहां रोकूंगा, बैठे हुए हैं, थोड़े अफसुर्दा हैं, तो कहने लगे इब्राहिम की होया है? पता तो सी, पर यारां दा अपना अंदाज। कहंदे छड्ड मेले ते चलीए, 2 मिनट खावांगे पीवांगे, इधर उधर दियां जिवें हुंदियां ने, दरिया ते रुकांगे, मौज मस्ती करांगे, तुम ही फ्रेश हो जाएगा। कहा मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, जाओ शाबाश। इन मेलों और ठेलों और दुनियावी रौनकों से हमें खुशियां नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। इन्नी सकीम, जैसे बीमार को मीठा मशरूब भी कड़वा लगता है, रब की तौहीद के पहरेदार को ये मेले, ये ठेले, ये सर्कसें ये अच्छी नहीं लगती। जाओ अपना काम करो। यारों की भी कुर्बानी दे के रख दी। दे पाओगे? यार मैं कला एक पासे हाँ, मेरे 10 यार एक पासे ने, हुण मौलाना मैं की करा? वो भाई उन 9 को तौहीद पे लेके आ, दावत दे, कुर्बानी कर, भले ऊंट की कर, कुर्बानी कर गाय की कर, कुर्बानी कर बकरे छतरे की कर, कुर्बानी कर जो मर्जी करनी है, लेकिन उस कुर्बानी से पहले आज उन यारों के याराने और दोस्ताने को भी देख
جو تجھے گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف، شرک کی طرف، رسوم کی طرف، رواج کی طرف لے کر کے مائل ہو رہے ہیں، قائل ہو رہے ہیں، اور تو گھائل ہو رہا ہے، یہ بھی کوئی قربانی دے گا؟ اور یارانے صرف جوانوں کے نہیں ہوتے، بابیاں دے بھی بڑے جے، منجا گروپ، تھڑا گروپ، تاش گروپ۔ کل میں ایک علاقے چ پرسوں گیا تے اوتھے ملنگی بوٹی گروپ، ملنگی بوٹی تواڈے بھی لاگے لاگے ہوندی ہے تھوڑی بہت پنگ جی، پنگی گروپ، یہ فلاں گروپ، بس بیٹھے وقت گزر رہا ہے۔ آئیے ایک اور قربانی ہونے لگی ہے، قوم نے اپنے اس دور کے جو نظریات تھے وہ لا کر کے مناظرانہ حیثیت میں پیش کیے۔ کہا ابراہیم ہر ویلے غصے چ نہیں رہی دا، تھوڑا جہا سوچ۔ اج کوئی سانو کہے لائٹ جو چلی جاوے تے چھت تے سولر پینل لگا ہوئے تے یار پوری دنیا نو سورج دھوپ بھی دوے، گرمی بھی دوے، لائٹ بھی دوے، پاور بھی دوے، اے سی بھی چلاوے، ٹھنڈ بھی پوے، ٹیوبل بھی چلن، پانی بھی چلے، یار بھلا اینیاں تواڈے نال مہربانیاں کوئی اور کر سکدا ہے؟ تے اگے کہے یار اللہ ہوئے گا پر سانو ہر ویلے گرمی چاہے کو کی حال ہے؟ تے سورج اینا کچھ دین دیا تے پھر بھی اللہ نہیں۔ رات کو حسین چاند بنائے، ستارے ٹمٹمائیں، کیا یہ رب نہیں ہے، الہ نہیں ہے؟ تیرا باپ جن کو گھڑ کے کرتا ہے چلو ان سے تو تیری ناراضگی ہوئی، یہ تو آل اوور دا ورلڈ پڑے ہیں، آ دیکھ۔ کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، ستارے دیکھے ٹمٹماتے رہے، بجھ گئے۔ قربان جاؤں قرآن تیری ادا پہ، آئے ستاروں کو دیکھا، کیا بولا جب بجھے نا؟ کہا یاد رکھو ان ستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں، اب کہیں کل کہیں رات کہیں اگلے گھنٹے اور کہیں، چاند ڈوبا کہا قربان، سورج غروب ہوا کہا قربان، کہا تمہارا یہ علم النجوم بھی قربان، قربانیاں دے کے رکھ دوں، یہ سارے مخلوق ہیں میرے رب کی جو ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تمہارا سفر چاند ستاروں پہ رک گیا، میرا سفر ان کے خالق اور مالک اور عرش بری کے جو ہے وہ الہ اور معبود تلک ہے، میں تمہیں ان کی دعوت دیتا ہوں۔ بڑے سارے لوگ آئیں گے۔ پتہ ہے قربانی سے پہلے اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو آپ کا آج کیسے گزرے گا، آپ کا کل کیسے گزرے گا، آپ کا اگلا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، آپ کا سال کیسے گزرے گا، آپ کی کنڈلی کیسے گزرے گی، آپ کی یہ منگنی کیسی رہے گی، آپ کی یہ شادی کیسے رہے گی، آپ کا یہ ہونے والا منگیتر کیسا رہے گا، آپ کی منگیتر کیسی رہے گی، تیرے ہاتھ کی لکیریں کیا بولتی ہیں، تیری کنڈلی کا کمبینیشن کرتے ہیں۔ یہ اگر قربانی کرنی ہے تو پہلے ان رسوم اور رواج اور خرافات کی قربانی دے اور بول۔ ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس آئے کہ سر جی کوئی ناگی دے چھڈو، سارے گھر لڑائی بڑی رہندی ہے۔ میں ہی پایا سی تو میں اتار کے دے دیتا، میں کہ سرکار لو ایدہ خاص وصف جی۔ میں کہا جی پہلی تو گل ہے ایدے چ دونوں پاسوں نظر آتا ہے، جینون پتھر ہے حجر ابیض سے جنت چ اتریا سی، حجر اسود بنن تو پہلے یہ اداں دا سی، بڑا مہنگا کر کے لبیا ہے۔ اے دی خوبی اے وے نظر بد پڑے تو ریفلیکٹ کر دیتا ہے، موڑ دیتا ہے، کوئی حسد کرے تو موڑ دیتا ہے، کوئی بری سوچ رکھے تو موڑ دیتا ہے، کوئی گالی نکالنے لگے تو موڑ دیتا ہے، کوئی طلاق کھلے کی سوچے تو موڑ دیتا ہے۔ کہندا سر جی یہ ریٹ کی لگے گا؟ میں کہ تو مفت لے جا۔ کہندا ایڈا قیمتی پتھر تے مفت، لوکی تو بہت پیسہ لیندے نے۔ میں کہ ہاں جی یار میں اس دفعہ جدوں گھر بنوایا سی نا او دے چ او وائٹ پتھر لوایا سی، تھوڑا جہا بچ گیا، میں کٹ کے ادے چ مڑا لیا۔ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ یہ تمہارے بت، یہ تمہارے چاند ستارے، یہ ہاتھوں کی لکیریں، ان پہ نہ جا اے مسلم،
नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। और ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकता। इनू तो पासा परतन ਲਈ भी मैनू आप कहना पैना इला परत यार, ये मेरे हालात बदलेगा। कहन लगा जी ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਚਾਕੀ ਲਈ। मैं कहा यार ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਈ, बड़े बड़े चौधरियां ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੀਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? मैं कहा जी वो 5 ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, 5G 5G। जब 2G आया था 3G एक बोतल भी थी ना, आप पीते रहे, पिलाते रहे आपको तेज फास्ट। फिर 4G, अब 5G 5G ऐसे जे जिन्हां दी ताकत चौधरी बनाउंदी जे कुर्बानी तो पहले कुर्बानी, 10 बकरे भी कुर्बानी कर ले। अगर घर में संभालने वाले 5 G'यों में से कोई एक G नहीं, वैसे मैं इनको 5Bs कहता हूं, MBs का दौर है, लेकिन फिर भी पंजाबी में चले ले ले 5G। पहली G अम्मी जी, जिस घर की मां जी जिंदा दिल शेर दिल अपने शौहर का साथ देने वाली है, वो कब्रों में भी चला जाए फिर भी उसकी पगड़ी का शिमला ऊंचा रहता है, नाम जिंदा रहता है। हम बखर में गए, कॉन्फ्रेंस थी, रात को मेरा आखिरी खिताब 2 बजे, सारे कहन लगे जी मां जी नूं मिल के जाना। मैं कहा सर माजरत मेरे को एक काम नहीं होता, मैं क्लास भी लेनी है। कहते जी ये नहीं हो सकता, जाना पैना। घर में गया, पता चला कि अम्मा जी की उम्र 65 साल है और अपनी जवानी में जितनी भी कॉन्फ्रेंसें होती थी 3 दिन फ्रेश रोटी सालन मां जी का पूरा ग्रुप चलाता था, किसी भी मेहमान को रोटी ठंडी नहीं दी जाती थी। सर जी ये शोहरत जो आज मैं वजीराबाद में बैठ के उस घर की कर रहा हूं, किसकी वजह से है? ये पगड़ी का शिमला ऊंचा। पहली जी मां जी 65 साल की उम्र में भी कॉन्फ्रेंस। कहती पुत जेड़ा तेनों आखिरी खाना गया ठंडा तो नहीं सी? मैं क्या नहीं मां जी। कहते मैं हथी बना के भेजे। सर जी आज माशाल्लाह सारा कुछ मुयस्सर, सुई गैस भी है, सिलेंडर भी है, ओवन भी आ गए हैं, तो फिर भी बच्चे नूं फीडर ठंडा ही पियाया जाए, तो फिर इस बच्चे ने कल चौधरी की बनना है? पहली जी अम्मा जी, दूसरी जी बहन जी। बहनें भाइयों के सर के शिमले ऊंचे कर देती हैं। भाई के मेहमान आए हैं, जी भाजी जी वीरे तुसी उन्हां च बवो बस आया। तीसरी जी बेटी जी, चौथी बीवी जी, इनू भी जी आखीदा है। हां जी इनू ही तो जी क्या, इन्हें बाद चम्मा जी बनना है। और आखिरी जी बहू जी। बहू जी जहां जहां ये 5 हैं या इनमें से कोई एक खड़ा है, आज भी वहां चुदराहट कायम है, वहां डेरे चलते हैं। तो जिथे पंजे दियां पंजे माशाल्लाह सुतियां होण, तो कहण रोटी तंदूरों ले आओ। सुनिया जे ना फिर की हुंदा है। मैं सिर्फ थोड़ी सी गर्मी कम करने के लिए कह रहा हूं, वगरना ये मेरे मौजू का हिस्सा नहीं है। तंदूर ते जाके काली पाइयो, जल्दी करो रोटी दे, मिंट लाए। कहंदा चौधरी जी एडी तेरी फुरदी हुंदी ना, तो फिर इत्थे तंदूर ते ना ओनू घर पकवा ली। हौसला रख जरा, मुठ ना। सबक क्या मिला? कुर्बानियां। एक और कुर्बानी आ गई। कहन लगे जेड़े तेरे अब्बा जी बुत बनाउंदे ने ना, बड़े वड्डे वड्डे इलाह ने, इन्हां नाल पंगा ना लई, ये लक तोड़ देंदे, लत भन देंदे, ये वो कर देते हैं, वो कर देते हैं। कहने लगे अच्छा ठीक है। ये कह के जो यार मेले ते गए ना, तो कहते तुसी वापस आओ जरा, मैनू वापसी ते मिले अजे। वापसी पे आके देखा चांद भी हार चुका, सूरज भी हार चुका, सितारा भी हार चुका, कुर्बान किए जा चुके। कौम के नजरियों की कुर्बानी दे दी, माबूदों की भी कुर्बानी हो गई है। लिया है कुल्हाड़ा, टुकड़े टुकड़े करके बड़े के कंधे पर रख के आए और कहने लगे हाय
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। पर ऊपर से मुशरक बड़ा मजबूत होता है। कुर्बानी उसे सिखाती है कि कुर्बानी क्या है। कुर्बानी से पहले कुर्बानी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पंच लगाया, ओए मेरे से क्यों पूछते हो, ओ जिदे मोढे ते घोड़ा पिया उन्होंने पूछो। तो फिर अंदरों बोले सी इब्राहिम तेनू पता है ये बेचारे कूंदे कुसकदे नहीं, ये बोलते नहीं, इन्हों की पता, ये तो रख रखाव लिए असी रखे ने, चल यार तू ही दस दे। हजरात फौरी तौर पर रिपोर्टिंग हुई, मार्केट में लगी और माशाल्लाह एजेंसियां हरकत में आई। बात फौज सिपा तक पहुंची, बात नमरूद तक पहुंची, वार्निंग पे वार्निंग दी गई। पुलिस आई तो कहा कुर्बान, नमरूदी फौज आई तो कहा कुर्बान, जो करना है कर डालो। बादशाह थोड़ा जिहा सियाणा सी, बादशाह वैसे भी सियाणे ही हुंदे ने, हर सियाणे भाई नूं आपां कह नहीं दिंदे तुसीं भी माशाअल्लाह बादशाह ही हो। सियाणा सी कहण लगा यार उन्होंने मेरे कोल सदो मैं समझाऊना। आए, हाँ इब्राहिम तेरे बारे में ये रिपोर्ट आई है। कहा जी किसको इला मनवाना चाहता है। कहा अल्लाह वादा उला शरीक। कहा क्या करता है, खूबी क्या है। कहा खूबी ये है कि वो जिंदा को मार देता है, मरे हुए को जिंदगी बख्श देता है। कहने लगा एक ही बाकी गल तुसी सुनी है, एक नूं सद्या ते ओनूं मारता जिहदा गुनाह कोई नहीं सी, दूजे नूं जेलों उम्र कैद चढ़ाई ते चल अल्लाह दी सुपुर्द। मौज लग गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ आ गई ये माठा तिरा के ये हाले उच्चे पानी च तरन डिया है, कोशिश करन डिया मैनूं डेगण दी, इनू जरा थोड़े जे अगले पानी च खड़ो, गहरे पानी च। पुरानी कुश्तियां होती थी गहरे पानी में, गोते दिए जाते थे, कौन ज्यादा देर सहता है। ले जाया गया, कहा आ इधर आ, बोल मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकाले मगरब में गुरूब कर दे। अगर तेरे में ताकत है निकाल सूरज को मगरब से और गुरूब कर मशरक में, फबोहितल्लज़ी कफर। सर ये मुनाजरा ऐसे नहीं था, इससे पहले एक पेशकश हुई थी। कहा तू हमारे गॉड मेकर का बेटा है, वजीर मजहबी उमूर बना देंगे। वजीर मजहबी मुल्तान के एक बाबा जी, उन बाबा जी के एक मुरीद वजीर आजम बन गए। उन्होंने अपने बाबा जी के बेटे को वजीर मजहबी उमूर लगाया था कि नहीं। वो जो हज मैटर बने थे, वो गाड़ियां, वो ऊपर बत्तियां, वो माशाल्लाह झंडे, वो प्रोटोकॉल आगे पीछे डाले, किसको अच्छा नहीं लगता। कहा इब्राहिम वजीर मजहबी उमूर इराक का, कहा जूते की नोक पे ऐसी वजारत कुर्बान कर दूंगा जो रब की तौहीद के खिलाफ आए। कहा बैठ मुनाजरा कर, टेबल टाक कर। टेबल टाक हुई, जब देखा कि बात नहीं बनी, कहा इसको जला दो, हर्रिकू। बाकी वाकया आपने सुना हुआ है, मुफस्सिरीन जो रंग भरते हैं, कमाल भरते हैं, खिताबत उसमें मजीद जलाल ले आती है। अग्गा बाल लिया ते हुण सुटना किदां पता ना लगे। मशीन भी कोल कोई नहीं, मशीनरी भी जवाब दे गई। फौजियां नूं कहण तुसीं छड्डो, कहंदे जी साडा की कसूर है, साडे भी एवें नाल तिक्के कबाब बनाओगे, इहदा ते है। अग इन्नी बाल लई जे पागलां वांगू, पहले हिसाब नाल इहनूं उत्थे रख दे, लकड़ां बाहर जुड़दे, फिर अग लाउंदे हो तुसीं, पहले अग ला के बह गए हो। बड़ी बड़ी दास्तानें लिखी हैं। तंग आण के कहण लगे इब्राहिम तू अपे ही टुर जा, चल। कहण लगे मैनूं की लोड़ पई है, छड्ड आओ। अल्लाह अकबर। कहानी अपनी जगह, जान को कुर्बान करने का आसान काम नहीं है, ये रास्ते आसान नहीं है। कुर्बानी दे दी, कहा मुझे अगर मार के तुम राजी हो तो चलो कर लो, लेकिन तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं। आग जलाई गई, तैयार कर दिया गया, मंजनीक बनाई गई, फेंक दिया गया। आसमान से जिसने आग में जलाने की तासीर रखी, आवाज दे दी, कुलना या नारो कूनी बरदों व सलामा। मेहमान आ रहा है, ज्यादा भी टेंपरेचर थले ना लै जाओ कि कंबल लेना पै जाए। एसियां च लेंदे हो ना, ते इन्ना गर्म भी नहीं कि पसीना आ जाए यार नूं। दो में नहीं बहन बहन सलामा। सर जी आग ने नहीं जलाया, ये एक अलग बात है, अल्लाह का फैसला। छुरी ने नहीं काटा, अलग बात है, रब ने काट खत्म कर दी। जिस समंदर ने फिरौन को डबोया था, उसने मूसा को नहीं डबोया।
ऊपर कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है। आइए सुनिए, कुर्बानी से पहले ये कुर्बानी दी जा रही है। खैर, जब नहीं जला, आखिरी फैसला हुआ, फौज भी मिल गई, सिपाह भी मिल गई, ददियाल भी मिल गए, ननियाल भी मिल गए, यार भी मिल गए, आस्ताने भी मिल गए, आशियाने भी मिल गए, बुजुर्गों के जो है वो उस वक्त के सज्जादा नशीन भी मिल गए। कहा सारे मिलो, बाप को भी बुलाओ, निकालो इसको, फारिग करो ये इस मुल्क में रह के। सर जी शाला दुनिया च कोई कल्ला ना होवे। कल्ला अगर हो सकता है तो सिर्फ एक वहाबी हो सकता है। मैंने पूरी तारीख में ढूंढा है, जुमले पे जरा गौर करना, ढूंढना। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अकेला है। तारीख में वो दिन आया जब जिंदगी भर की दावत पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक भी फर्द नहीं मिला। सूरह मुम्तहाना में जो है वल्लज़ीना माअहू, ये अगला मामला है। एक भी फर्द नहीं। दिल पे क्या गुजरी होगी। कह देना बड़ा सौखा है। गए हो वो किते पिकनिक ते पहाड़ां वाले कहण आ मुंडा जेड़ा इत्थे छड़ जा, ये नहीं असीं देना। उम्र 86 साल के लगभग हो। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस वक्त 80 थी। अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं और दुनिया ताने दे रही है, ताने दे रही है। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। इब्राहिम तो साडे बुजुर्गों ने नहीं ना मन्निया, उन्हां सूह बन दी है, नहीं ना होने देंदे कुड़ी मुंडा, लई फिर बुढ़ी नूं। तारीख ये भी लिखती है कि दुनिया की सबसे एक नंबर हुस्न जमाल में अगर कोई उस वक्त खातून थी तो सैयदा सारा थी और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आलिया थी। खैर, निकलने लगे, साथ चल दी, शाम पहुंचे, फिलिस्तीन क्रॉस किया, समंदर की हुदूद आई, मिस्र में दाखिल हुए। फिरौन वक्त के दिल में जो एक मशहूर वाकया बात आई, और जो उस वक्त की हसीनो जमील मिस्रियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, ये शादीशुदा होके भी फिरौन वक्त का दिल आया। जब हकीकत का पता चला, किस्सा मुख्तसर, उन्होंने अपनी बेटी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट कर दी। जैसे मारिया किब्तिया रसूल सल्लम को वहां के लोगों की आदत थी कि जिसको वो मान जाते थे उसको अपनी बेटी या कोई जो है वो इज्जत आबरू गिफ्ट कर देते थे, और ये हार मानना होता था। खैर, तारीख जो लिखती है यहां सुनने वाला है। आपके साथ सबसे ज्यादा बनी इसराइल की दुश्मनी है, और आज के क्रिश्चियंस और ईसाई कहते हैं इस्माइल अफजल नहीं है, इसहाक अफजल है, क्योंकि जनाबे इसहाक सैयदा सारा से हैं, और सारा जो थी वो असली बीवी थी जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और जो उन्हें हाजिरा मिली थी ये लौंडी की हैसियत से मिली थी, इसलिए इस्माइल लौंडी के बेटे हैं। उनका वो मुकाम और मर्तबा नहीं है जो इसहाक अलैहिस्सलाम का है। लेकिन हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको दिया, उन्होंने निकाह करा, अल्लाह ने पहले उनसे बेटे से नवाजा, और वो इंसानी क्लैश आना था कि बीवी ने कहा आसमान ने आजमाना था। अच्छा, इन्ने साल मांगते रहे, नहीं लभ्या, एक कल आई ते अल्लाह ने मुंडा दे दिता है, चल इनू उत्थे छड़ के आ जिथे नामो निशान ना हो, नामो निशान ना। सर जी इत्थे जरा जेड़े दो जियां दे विच फसे हो, दो करा बैठे हो, ते फिर फसे हो ना दसण जोगे ना छड्डण जोगे, सोचिए छोड़ना। कहा छोड़ के आओ, मिस्र से निकले, नक्शे पे देखना, लुबनान में आए, फिलिस्तीन में आए, चलो दूसरा रूट ले लें, उर्दन से आए, सऊदीया में दाखिल हुए, मक्का पहुंचे, और पूरे मक्के में एक भी दरख्त नहीं था, बेआबो गया वादी, कोई कुआं नहीं है, कोई नलका नहीं है, पानी की जगह नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई अता पता नहीं है दाएं बाएं का, हालात इस कदर, कोई जर्नल स्टोर नहीं कि कुछ जरूरियात जिंदगी सौदा सलफ ले लेंगे या दूध ले लेंगे या पानी ले लेंगे। जब वहां पहुंचे, कहा इब्राहिम, बुढ़ापे में मिला जी, अल्लाह जी, कहा इन दोनों को छोड़ो और वापस हो जाओ। सर जी बीवी की कुर्बानी, लोग बाप कुर्बान कर देते हैं, विरासती घर कुर्बान कर देते हैं, मां बाप रिश्तेदार कुर्बान कर देते हैं,
لیکن جیڑی بیوی اینو نہیں، اینو لے کے 2.5 مرلے دے مکان چ بھاویں وزیرآباد دے کسے گوٹھ چ کیوں نہ لبے اوتھے آ جانا، لیکن اس کو نہیں چھوڑنا۔ ابا پھر بھی ابا ہے، لیکن بیوی بھی چھوڑ دی، چھوٹا بچہ بھی چھوڑا۔ یہاں میں مفسرین کی آراء کو نہیں لیتا، کیا کیا ہوا، کیا کیا باتیں ہوئی، قرآن نے جتنے اسلوب میں چلایا وہی چلیے۔ کتے لاری اڈے تے اللہ نہ کرے بچہ تے بیوی گم ہو جان، پتہ چل جائے گا، سامنے آنکھوں کی چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑھاپے میں جا رہے ہیں، پہنچتے ہیں، اللہ بیٹا اسحاق دے دیتا ہے، عمر گزرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب اسماعیل بڑے ہو گئے اتنے سال کے، باقیل ابھی وہ زمزم کے معاملے، ابھی وہ صفا مروہ کی دوڑ کے معاملے سارے رکھیے اپنی جگہ پر۔ قربان ماں نے کیا کیا کیا، آگے پیغمبر نے کیا کیا کیا، رب نے بدلے میں زمزم کیسے دیا، لیکن جب آئے تھوڑے دن ہی رہے نے۔ کتنے لکھے مفسرین نے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، آندے کہندے پتر خواب دیکھے میں تینوں ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب، پیغمبر کا خواب، اللہ اکبر۔ قربانی سے پہلے یہ قربانی، مجھے پچھلے سال ایک دوست نے قربانی کے بکرے کی تصویر واٹس ایپ کر دی، میں دیکھ نہیں سکا تو کالوں پہ کالے ہیں، میں نے فون اٹھایا، کہندے واٹس ایپ دیکھو ذرا، میں نے دیکھا تو بکرا تھا، کان تھوڑا سا کٹا ہوا تھا، اے حساب سے کہندا جی یہ دسیو قربانی تے لگدا ہے؟ میں کیا اپنی تصویر بھیج، کی مطلب اپنی کیوں؟ میں کہ پتہ لگے نا لین کون ڈیا ہے تے اے دے بارے پوچھن کون ڈیا ہے۔ غصہ کر گیا، فیصلہ آبادی تھا، سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تصویر بھیجی تو میں کیا تیرے لیے جداں دا مرضی لے لا، لولا لے لا، لنگڑا لے لا، کانا لے لا، انا لینا لگ جانا۔ کہندا جی وہ کی قربانی دی شرطاں نے؟ میں کیا کلیاں جانور چی شرطاں نے، جنہیں لینیاں او دیاں کوئی شرطاں نہیں۔ او دا کان کٹیا ہے تے پتہ نہیں لگو کہ نہیں، پوری دی پوری داڑھی کٹی ہے، پریشانی کوئی نہیں۔ سر جی سنیے، میرے فرسٹ کزن کا ایمبیسی میں انعام نکلا ہے، ایمبیسی سگریٹ، پرانا پنا ملیا، پیندا نہیں سی، فل کیتا بھیجیا، انعام نکل آیا۔ کسی نے کیا ہوئے حرام ہے، فتویٰ لین لی بہاولپور چلا گیا، پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ ملے نہیں، بیٹا عبد الرحمن مکی، جوانی تھی، اے ٹکر پہ، کہنے لگے جی ایک فتویٰ لین آیا، سنیا جی فتویٰ؟ جی کیا فتویٰ ہے؟ کہندے جی ایدہ میرا انعام نکلیا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ کہندے پت نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ سوچ سوچ کے نا جھٹ کو مسیتے جو بیٹھا سی، ہن جھوٹ بھی نہیں چلدا، کہندے کو دا مانا نہیں، آکھے پت تیرے لیے جائز ہے، جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دے لیے، وہ جس نے رب کو یہاں نہیں مانا وہ وہاں کیا مانے گا؟ جس نے پہلی قربانیاں نہیں کی اس کے لیے قربانیوں کی شرطوں کے چکر وکر سائڈ پہ رکھو، تو عید نہیں ہے تو پھر کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے، پہلی شرط۔ خیر واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اگے مفسرین دے طریقے نے اپنی جگہ۔ بہرحال ذبح کرنے کے لیے جب تیار ہوئے نا، تیار ہوئے، سر جی پھر اللہ نے بھیجا ہے مینڈا، چھترا، اور اسے کہا ہے ذبح عظیم۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی، پیچھے ایک لائن لگی ہوئی تھی قربانیوں کی، اور پھر رب نے آواز دی، ابراہیم بس کر یار، بڑا آزما لیا تینوں، بس کر، اور نہیں چاہیے۔ چھترا قربان ہوا، اسی پولا پولا تے چوندا چوندا لے لیا، پھر چلو بکری، چھتری، وچھا، گاں، ویڑا، اونٹ، لیکن جیڑیاں پہلیاں قربانیاں سی نہ پتراں دی قربانی دے سکے، باپ نے بیٹوں کے غلط رویوں پہ قربانی دی ہو نہیں ہوا۔ ایک واقعہ سی کڈ لیا پتراں نو دسن لئی، اوے ابراہیم علیہ السلام آئے تے انہوں نے اپنے پوت نو کیا چگاٹھ بدل، دہلیز بدل، اے سنیا جے؟ پیر جی مینوں اے نہیں جے لبیا کہ جے تانوں لبے کہ تو کوئی صحیح، تے مینوں قرآن نے ویسے شاید انہوں کسے پاسے لایا نہیں، آئے نے بڑی دفعہ، لیکن چگاٹھ بدل میری سمجھ سے گل نہیں آئی۔ جہاں بیویوں کا مسئلہ ہے قرآن ذکر کر دیتا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی میں پرابلم تھی، ذکر کر دی، لوط علیہ السلام کی بیوی میں مسئلہ تھا، رب نے مثال بنا دیا۔
جن انبیاء کے گھر میں بستر کے اوپر اس سے بڑا بستر اور عہدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جو وہاں کی بھی وفادار نہیں، رب نے قرآن بنا کے عبرت کا نشان بنا ڈالا، اور جو وفادار ہیں رب نے قیامت تک کے لیے گواہیاں اتار دی ہیں۔ مت کوئی سمجھے کہ پیغمبر کے گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر ہو تو رب بتا دیتا ہے، اگر رب صفائی دے یا قرآن خاموش ہو تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کے گھر کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ پتا چلا اتنی قربانیاں دے کے اب کرنا ہے جانور ذبح۔ قربانی یہ بعد کی ہے، وہ پہلے ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ہے تیرے رب کے لیے صلاح۔ کون سی صلاح؟ سلون سے وصل نہ ہو۔ صلاح کیسی؟ آج تک نمازیں پڑھی، رب سے ملا نہ سکی، رب سے ملے ہوتے۔ نماز نے 4 حالتیں دی ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے، رکوع کی حالت میں آدھا جھک کے، سجدے میں پورا جھک کے، تشہد میں دھرنا دے کے۔ تو نے توحید کا اعلان کرنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ بکرے نے بھی بتایا، کھڑا ہوا ہے تو رب کے لیے، تو نے دونوں ٹانگیں پکڑ کے گرانے لگا تو بھی رب کے لیے، اکڑا ہے تو بھی اسی کے لیے، جھکا ہے گرا ہے تو بھی اسی کے لیے، چھری چل گئی ہے تو یاد رکھ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ تقوی ہے اور تقوی وقایا ہے، جو رب کے کہنے پہ، آرڈر پہ عمل کر اور نہیں سے رکوائے، جہنم سے بچائے، جنت میں لے کر کے جائے۔ اور وہ ایک توحید ہے، دوسری سنت ہے۔ توحید و سنت کا زیور ہے تو قربانی خریدیے۔ اگر آج دنیا میں یہ، اس لیے میرے دوستو، عید سے پہلے، قربانی سے پہلے آج کا یہ ٹاپک، اسے زندگی میں پلے باندھیے، اپنی ڈائری میں سرے ورق لکھیے، حالات زندگی میں لے کر کے آئیے، دوست احباب یاروں کو بتائیے اور کہیے کہ یہ وہ قربانیاں ہیں جسے سیرت ابراہیم کہتے ہیں۔ سیرت ابراہیمی کہنا بڑا آسان ہے کہ آج بھی آگ جو ہے وہ پھر ایک گلستان کا انداز پیدا کر سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے وہ وفا تو نبھا، وہ معیار تو لے کر کے آ۔ آئیے جیسے سارے مسلک مل کے قربانی پہ متفق ہیں، ایسے ہم سب مل کے توحید پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، رب کی کبریائی پہ اور پیغمبر کی سنت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ قربانیاں دنیا میں بھی ہمارے حق میں بن جائیں گی اور آخرت میں بھی ہمارا حق ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قربانی کو سمجھنے کی توفیق دے جو اس قربانی سے پہلے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ایک سوال کسی میرے ہی درس سے ہے کہ آپ کے درس میں ایک بات سنی تھی کہ اللہ کا نام ستار نہیں ہے۔ میں نے جتنی بھی خوردبینیں دوربینیں ہوتی ہیں وہ لگا کے کتب فقہ میں، کتب احادیث میں، کتب تفسیر میں ڈھونڈا ہے۔ لوگوں کے ہاں یہ اللہ کا نام مشہور ہے، پکارا جاتا ہے، ورد ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ حدیث میں ان اللہ ستیر حی، تمہارا رب پردے ڈالنے والا بھی ہے اور بڑا شرمانے والا ہے۔ حیٌ نہیں ہے، اکثر لوگوں نے اسے حیٌ پڑھایا۔ حیٌ، تیرے رب کو شرم آتی ہے کہ بندہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ہاتھ خالی موڑ دے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام توقیفی ہے، توقیفی جنہیں کوئی بندہ نہیں بنا سکتا، اللہ نے اپنے لیے خود چنے ہیں اور وہ اسماء حسنہ ہیں، ان میں جو حسن ہے اسی کے ساتھ پکارنا ہے، تو پھر یا ستیر کہہ کے آگے آپ کہیں اللہ میرے پردے رکھ تو ٹھیک ہے۔ کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے؟ باجی اس قربانی تو پہلے کو قربانی عادت سے عبادت کی طرف بدلنے لگا ہوں۔ کسی زمانے میں یہ ضروری نہیں تھا، مگر آج بہت ضروری ہے کہ حصے 3 کرو تے اگے اور بھی ایک کام کرو۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ قربانی دے، اس دفعہ وعدہ کریں اللہ سے۔ میں لاہور میں گیا تو وہاں مناظرہ لگا ہوا تھا، کئی مہینوں سے چل رہا تھا وہابیوں اور سنیوں کے درمیان۔ اوجڑی حلال ہے کہ مکروہ ہے؟ وہابی علماء کہتے تھے کہ حلال ہے، وہ سنی عالم بدلے میں جواب میں دلیلیں لاتے تھے کہ مکروہ ہے۔
میں گیا, میرا بھی درس تھا مغرب کے بعد, میں ذرا ٹائم پہ پہنچ گیا, جیسے آج آ گیا تھا اللہ کی توفیق سے. میں کہا جی سناؤ, کہندے جی ایک موضوع ہے تسی اوجڑی تے دسنا ہے. میں کہ اوجڑی, ایڈی دوروں سفر کر کے ایک اوجڑی 2 منٹ دی گل ہے. کہندے جی اسی 3 مہینے تو پھسے ہیں, فلانی مسجد دا مولوی ساڈے نال بیسیا ہے. میں نا چپ کر کے اس مسجد میں چلا گیا, لبو لہجے سے پتہ لگا سریکی ہے. میں اس سوال کا جواب تھوڑی سی تفصیل میں کسی وجہ سے دے رہا ہوں. میں گیا, میں نے ملا, سونا کیا حال ہے, ٹھیک ہو, کیویں, کیڑے علاقے دے ویکھے, مظفر گڑھ دا. مظفر گڑھ ضلع کے آگے ایک ایریا تھا, پیچھے ابا اجداد ٹھول لمزہ دن, یہ بھی علاقہ ہے ایک بہاول پور والی سائڈ, رحیم یار خان چنی گوڑ سے آگے. میں کہ اتنا کہ 13 سال تھی گن. میں کہ معاملات ٹھیک پہ چلتے نا, کہ بھی آتا یکا ٹھیک ہے, ایک کہ میں وہابیاں دا مولوی میرے چونے پہ گئے, چونے پہ گئے بھائی, انہیں میرے وال پھڑے نے پٹن نے. ہوا کیا ہے, کہ میں اوجڑی کو مکروہ آ بیٹھا, او آدھے حلال ہے. ہن ساری آپس وچ لگی پئی ہے, ہار کون منے. میں نے کہا وجہ کیا ہے, کہتے مولانا سچ بتاؤں 13 سال ہو گئے ہیں. سریکی بولی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. 13 سال ہو گئے ہیں, جب بھی مجھے کسی گھر سے گوشت ہے اپنی قربانی دینے کے قابل نہیں. ساڈے لیے یہاں آ ہوندی ہے نرگٹ جی, نال پھیپڑے تے سب تو زیادہ مقدار چ چھچڑے تے اس تو ود اوجڑی, تے میرے تے بچے نہیں گھر پکسی. یہ چھچڑے سارے کتے لینے کے قابل نہیں, آتا کچھ ہے نہیں. بھیجو ماشاءاللہ انہاں قربانی بھیجی, اس واقعے نو 13 سال ہونا لینا, ہون نہیں کتے اتنے اوجڑی دا مسئلہ بنیا. سر جی یہ سوال 3 حصوں دا پتہ کیوں ہوندا ہے, جدوں لوکی شروع چ ہوندے نے تے آپا کہہ دینے نہیں ہلے کیتی نہیں, ٹھہر کے آ جائے. جدوں ٹھہر کے ہوندے نے کہندے اسی ونڈ دیتی. ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے, آپ کا پتہ نہیں. تسی فریجاں لے ہو بڑے بڑے تواڈے قریب ماشاءاللہ حالات نے اداں دے, او جی ہن اسی ونڈ دیتی ہے. سر جی کسی مالوی, کسی غریب, کسی مسکین, کسی یتیم, میں نے ایک بچے کو پوچھا پت کدی کلیجی کھادی, وہ کہندا جی اللہ دی قسم اسی کدی گوشت نہیں دا منہ نہیں ویکھیا, کلیجی کتوں کھانی ہے. سر جی میرا پچھلا جمعہ اس موضوع پہ تھا. اس سال 1 قربانی 2, عادت کو بدلو, عبادت میں بدلو. جن گھر دے وچ دل تے کلیجی نکلدی ہے نا, اینو گھر پکا کے چکھنی نہیں, کوئی 2-4 غریب ہمسایاں دے گھر 4 پلیٹاں بھیج دینیاں. ہو جائے گا سر. سر چینج آوے نا, عبادت کا اپنا مزہ ہے, عادت تو ہے, جلدی جلدی کر کے بھیجو, اسی مسالہ بنایا ہے تے ماشاءاللہ پھر کی مجال جے ایک بوٹی بھی کسی اور نو ٹر جائے. کریں یہ چیز, اگر نہیں دل مانتا, ویسے حصے ضروری نہیں ہے, قرآن کی ایسے استنباط ہے, بہرحال کر لینے بہتر ہیں, تاکہ اسی پھر کوئی یہ نہ سمجھیے کہ سارا ہی اپنا ہے. یوم عرفہ حج والا دن بنے گا یا کوئی 9 ذی الحجہ, یہ مسئلہ تواڈے علاقے بہت زیادہ چلدا, مقامی مفتی حضرات تو پوچھو جو مناسب سمجھن. میرا ذاتی موقف ہے کہ جتنیاں بھی عبادات نے یہ تاریخ نال نے, وہ دی وجہ اللہ تعالیٰ نے جڑے مطالعے رکھے نے, مطالعے سمجھ دے ہو, آج ایک جگہ چاند سعودیہ سے بھی پہلے نکلتا ہے, 3 ملک ہیں 4 جہاں پہلے نکلتا ہے, تو ان کی عید پہلے ہوتی ہے, تو پھر اس دن کا روزہ تو عید کا روزہ بنتا ہے نا. تو اس لیے سمجھیے واللہ تعالی عالم, نام یوم عرفہ کا ہے, تاریخ 9 ہے, اور یہی بہتر اور افضل ہے جسے میں سمجھتا ہوں. اگر کسی کی رائے اس سے ہٹ کر کے ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے. کیا فوت شدگان کی جانب سے قربانی, یہ بھی سوال بس جان نہیں چھڑتا. سر جی زندہ لوکاں کو نماز نہیں پڑھ ہوندی, مریاں دی پڑھنی ہے, اپنیاں ہوندیاں نہیں انہاں دیاں دینیاں نے. یار جو زندہ لوگ ہیں نا, کسی فوت شدہ کی قربانی دینی, اس زندہ کو بھیج دو, پہلی بات. دوسری چیز, اللہ نے بڑا خوبصورت سسٹم رکھا ہے, اگر والدین کی تربیت تمہارے معاملات میں شامل ہے تو قربانی کر رہے ہو نا, تم نیت کرو یا نہ کرو, ارادہ کرو یا نہ کرو, ایک قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے ہے. یہ نہیں کہ یہ ابو کی امی کی اللہ کی رحمت کو تنگ اور محدود نہیں کریں, پورے خاندان کے ایک فرد کو جو زندہ ہے اتنا ثواب ملے گا ایک بکرے کا جتنا بڑے کو کرنے والے کو ملا ہے. اور ہر اس بزرگ کو, دادا کو, دادا پردادا آدم علیہ السلام تلک جتنے ہمارے آبا و اجداد ہیں, یہ ان کے کھاتے میں بھی اجر اور ثواب صدقہ جاریہ بن کے جانا ہے انشاءاللہ. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اور اس سوال میں گم ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اذان کے بعد درود شریف جو ہے کی
امدادی پڑھ سکتے ہیں؟ سر جی جیڑا مرضی پڑھ لو، درود سارے ہی چلن گے، اسی روک دے نہیں، لیکن اگر سنت کے مطابق پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ لوکل اور ڈومیسٹک بڑی مارکیٹ میں چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر آپ نے جینون لینا ہے تو وہ درود ابراہیمی ہے جو اذان کے بعد آپ نے پڑھا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چلنے کو تو مارکیٹ میں ہر چیز چل رہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جینون کیا ہے، لینا کیا ہے، چلانا کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیمی کی شکل میں۔ مسجد کے آگے قبرستان ہو تو نماز ہوگی؟ جی بالکل ہوگی، کیوں نہیں؟ مسجد کے آگے قبرستان، اگر مسجد بنائی گئی ہے بعد میں وہاں قبرستان کی جگہ مختص ہو گئی ہے، قبر پہلے ہے، پھر تو بالاتفاق کوئی حرج نہیں، لیکن درمیان میں دیوار ہے، آپ کی نیت قبروں کو سجدے کی نہیں تو درست ہے۔ اگر قبرستان کے اندر جان بوجھ کے مسجد بنائی گئی ہے تو یہ نقطہ نظر بھی ہے، محل نظر بھی ہے، اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بھی تو قبر ہے، سن لو، نہ مسجد نبوی کے اندر قبر ہے نہ قبر کے اوپر مسجد نبوی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد سائیڈ پہ تھی، حجرہ سائیڈ پہ تھا، وہاں پیغمبر جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں تو تدفین ان کی وہاں ہے، تب یہ قبر مسجد نبوی میں نہیں، اور مسجد نبوی بھی قبر کے اوپر نہیں۔ بعد میں توسیع کے تحت ضرورت پڑی تو کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی ساری جو ہے وہ قبرستان سڑکوں کے نیچے بھی آ جاتے ہیں، تو قبر کے اوپر سے گزرنا منع ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایمرجنسی کے ساتھ ان کا حکم بدلتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ یعنی آن لائن یہ جو کیا لکھا ہوا ہے ارننگ، اچھا بزنس کر کے کمانا حلال ہے؟ پلیز تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ بھائی بڑا واضح سا سوال ہے، اس میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ جیسے بغیر آن لائن کے لائیو جو آپ بیچتے ہیں اس میں بھی کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے۔ آف لائن میں جیسے ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، اسی طرح آن لائن میں اگر سودا مجہول ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اور سٹاک آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، جسٹ جو ہے وہ کاغذی کاروائی ہے یا فون کی یا ایک میسج کی، تو پھر یہ صرف محل نظر ہی نہیں ہے، پوری طرح محل نظر ہے۔ جس سے آپ ارننگ کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟ زنا کے زمرے میں، دیکھیے نا، ان کے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے پیسہ نکالتے ہیں، وہ سود کے ذریعے ہے، وہ دھوکے کے ذریعے ہے، وہ فراڈ کے ذریعے ہے، وہ ڈاکے کے ذریعے ہے، وہ لوگوں کی جیب مار کے ہے، وہ کس طریقے سے ہے تو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کو سورسز کا علم ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے تو میرے بھائی مشکوک ہے یہ کم از کم، اور جو مشکوک ہے اسے چھوڑنا بھی عزت کو اور ایمان کو بچانا ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔